بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی کو موت کے حوالے کر کے ہم صلیب کے پرستاروں کو ختم کریں گے۔ خطیب نے کہا، آپ مجھے تو کھوکھلے لفظوں کا فریب دے سکتے ہیں لیکن خدا کو نہیں۔ خدا وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم سب نے اپنے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے۔ فتح اس کی ہے جس نے اپنے نفس پر فتح پا لی۔ میں آج آخری پیشن گوئی کر رہا ہوں۔ شکست آپ کا مقدر ہو چکی ہے۔ اگر آپ اسلام کے پرچم تلے چلے جائیں اور اللہ کے راہ میں قتال اور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں تو آپ کے مقدر کا لکھا ٹل سکتا ہے۔ محترم خطیب، عزالدین اچانک بول پڑا، آپ اپنے مذہب اور اپنی مسجد سے سروکار رکھیں۔ جنگی امور اور سلطنتوں کے معاملات کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ہمارا دل اور ہمارا جذبہ توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم ان عناصر سے مالا مال ہیں جن سے جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ اگر آپ جنگ کو مذہب اور مسجد سے الگ کر کے لڑیں گے تو نہ آپ کا دل ساتھ دے گا اور نہ جذبہ۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ میں جنگی امور سمجھنے سے قاصر ہوں، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جنگ صرف ہتھیاروں اور گھوڑوں سے نہیں جیتی جا سکتی، اور جنگ اس عسکری قابلیت سے بھی نہیں جیتی جا سکتی جس پر آپ کو ناز ہے اور جس کے بھروسے پر آپ قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایک عنصر اور بھی ہے جو فتح کو شکست میں بدل دیا کرتا ہے۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جس قوم کا حکمران خوشامد پسند ہو جائے وہ اپنے ساتھ قوم اور ملک کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ وہ حکومت کے امور خوشامدیوں اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والوں کے حوالے کر دے تو وہ ایک آزاد اور خوددار قوم کو بھوکی ننگی اور غلام رعایا میں بدل دیتے ہیں، اور جب یہ حکمران فوج کی کمان خوشامدی سالاروں کو دے دیتے ہیں تو ملک کو دشمن کھا جاتا ہے۔ خوشامدی سالار اپنے ماتحدوں سے خوشامد کرواتے ہیں، پھر ان کا مقصد قوم اور ملک کے لیے لڑنا نہیں بلکہ حکمران کی خوشنودی حاصل کرنا بن جاتا ہے۔ میں نے آپ کے اس دربار میں دیکھا ہے کہ دونوں سالاروں نے آپ کی ہاں میں ہاں ملائی ہے اور ایسی جذباتی باتیں کی ہیں جو جنگجو نہیں کیا کرتے۔ دونوں نے آپ کے فیصلے اور ارادے کی تعریف تو کر دی ہے لیکن آپ کو خطروں سے خبردار نہیں کیا۔ انہوں نے آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ صلیبی تم سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، مسجد اقصی پر کفار کا قبضہ ہے، لہٰذا ان حالات میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ گمشتگین اور حلب کے امراء وغیرہ صلاح الدین ایوبی کے پاس جائیں، اور اگر آپ ہی سچے ہیں تو اسے جھوٹا اور سلطنت کا لالچی ثابت کریں۔ مگر آپ کے سالاروں نے آپ کو ایسا کوئی مشورہ نہیں دیا۔ آپ کے سالاروں نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے الرستان کے پہاڑی علاقے کو اڈا بنا کر اپنے دستے دور دور تک اس طرح پھیلا دیے ہیں کہ آپ اسے محاصرے میں لینے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اس کے چھاپہ ماروں سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن آپ کے سالاروں نے آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہ پہلو آپ کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور چھاپہ مار آپ کے سینے سے راز نکال کر لے جا سکتے ہیں اور آپ کے حرم کی لڑکیوں کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ آپ کی فوج یہاں سے کوچ کرے گی تو صلاح الدین ایوبی کو آپ کی فوج کی رفتار، تعداد اور کوچ کی سمت کا علم ہو جائے گا۔ ایک سالار نے غصے میں آ کر کہا، سلطان موصل، کیا ہم اپنی توہین برداشت کرتے رہیں؟ مسجد میں دن رات بیٹھ کر اللہ اللہ کا ورد کرنے والا
ہمارا استاد بننے کی جسارت کر رہا ہے، یہ آپ کے فیصلے کی مخالفت کر کے ہمارے سامنے آپ کی توہین کر رہا ہے۔ سیف الدین نے کہا، مجھے سن لینے دو، میں محترم خطیب کو ابھی تک احترام کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ عز الدین نے طنزیہ کہا، بولیے محترم خطیب، اس کے بعد آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ یا صلاح الدین ایوبی کے ساتھ؟ خطیب نے عز الدین سے کہا، میری وفاداریاں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کی تعریف اتنی سی کروں گا کہ آپ نے اپنے بھائی کو 2-4 باتیں تو حقیقت بتائی ہیں، باقی آپ نے بھی دماغ اور آنکھیں بند کر کے بات کی ہے۔ عماد الدین بھی تو آپ کا بھائی ہے، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کا دوست کیوں ہے اور آپ کی حمایت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ عز الدین نے کہا، آپ ہمارے خاندانی معاملات میں دخل نہ دیں، آپ دراصل ہم پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اور ہم سب کو اس کے آگے سجدے کرنے چاہیے۔ آپ کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ قرآن سے فال نکال کر بتائیں کہ ہماری یہ مہم کامیاب رہے گی یا ناکام۔ خطیب نے آواز میں جوش پیدا کرتے ہوئے کہا، قرآن اپنا حکم صادر کر چکا ہے، اب میں آپ کے سامنے حقیقت پوری طرح بے نقاب کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں، وہ ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے جو کفر کو گھاس کی سوکھی ہوئی پتیوں کی طرح بہا لے جانے کے لیے دمشق سے اٹھا ہے۔ آپ سب درخت سے ٹوٹ کر گری ہوئی ٹہنیاں ہیں، آپ کے پتے مرجھا رہے ہیں جو جڑ کر اس طوفان کے ساتھ غائب ہو جائیں گے۔ ایوبی نے آپ پر چڑھائی نہیں کی، آپ اس کے راستے میں آ گئے ہیں، آپ کا حشر وہی ہوگا جو سیلاب کے راستے میں آنے والوں کا ہوتا ہے۔ سیف الدین نے گرج کر کہا، خطیب، میرے دل سے اپنا احترام نہ نکالو۔ خطیب نے باروب آواز میں کہا، تم سیف الدین، تم زمین کے اس ذرہ سے خطے کے بادشاہ ہو، ڈرو اس کی ذات سے جو دونوں جہان کا بادشاہ ہے، میرا احترام نہ کرو، میرے منہ پر تھوک دو مگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے نہ ہٹو۔ تم پر بادشاہی کا نشہ طاری ہے، تمہارے ان بے وقار سالاروں اور حکومت کے عہدیداروں نے تمہیں خوش رکھنے کے لیے تمہیں بادشاہ بنا ڈالا ہے۔ تم نہیں سمجھتے کہ یہ محض خوشامد ہے اور تم بادشاہ نہیں ہو، تم نہیں جانتے کہ یہ بے وقار خوشامدی تمہارے دشمن ہیں، اپنی قوم کے اور اپنے ملک کے دشمن ہیں۔ تم پر زوال آئے گا تو یہ تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے اور اس کے پاپوش چاٹیں گے جو تمہاری گدی پر بیٹھے گا۔ مجھے غصے سے نہ دیکھ سیف الدین، اپنا گھر دوزخ میں نہ بنا، تاریخ سے عبرت حاصل کر۔ ان غلام ذہنیت والوں نے ایک سے ایک جابر بادشاہ کو گدا کیا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ہوتا رہے گا۔ افسوس اس پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی اس تباہی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ تیرے جیسے بادشاہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ کی نظروں سے اوجھل کر کے ہی دم لیں گے۔ سیف الدین غصے سے کانپتی آواز میں گرجا، لے جاؤ اسے یہاں سے، اسے وہاں بند کر دو جہاں سے اس کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ ایک سالار کے پکارنے پر 2 باڈی گارڈ اندر آئے، انہیں حکم دیا گیا کہ خطیب کو قید خانے میں لے جائیں۔ اسے جب دونوں بازوؤں سے پکڑ کر لے جا رہے تھے
تو سیف الدین کو اس کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ بادشاہی کا لالچ مذہب سے بیگانہ کرتا ہے، خوشامد پسند حکمران ملک اور قوم کو بیچ کھاتا ہے، کافر کی دوستی دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ فلسطین ہمارا ہے، فلسطین میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تمہیں کافر اس لیے آپس میں لڑا رہا ہے کہ فلسطین پر اس کا قبضہ رہے۔ آپس میں لڑتے رہو گے تو قبلہ اول تم پر لعنت بیچتا رہے گا۔ خطیب المخدوم کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور وہ بلند آواز سے بولتا جا رہا تھا۔ بہت سے فوجی باہر نکل آئے اور دیکھتے دیکھتے یہ خبر تمام تر موصل میں پھیل گئی۔ خطیب المخدوم پاگل ہو گیا ہے، خطیب کو قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے۔ یہ آوازیں شہر میں گھومتے پھرتے خطیب کے گھر کے دروازے میں داخل ہو گئیں۔ اس گھر میں خطیب کی نوجوان بیٹی تھی۔ گھر میں یہی دو افراد رہتے تھے، لڑکی اور اس کا باپ خطیب۔ خطیب کی یہ واحد اولاد تھی۔ اس کی بیوی عرصہ گزرے مر گئی تھی۔ خطیب نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ اس بیٹی کے سہارے جی رہا تھا اور بیٹی اس کی خاطر زندہ تھی۔ بہت سی عورتیں اس کے گھر چلی گئیں۔ یہ گھر سب کے لیے بڑا قابل احترام تھا کیونکہ یہ خطیب کا گھر تھا۔ عورتوں نے لڑکی سے پوچھا کہ اس کے باپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے، کیا واقعی وہ پاگل ہو گیا ہے؟ لڑکی نے کہا ایسا ہونا ہی تھا۔ اس کے انداز میں ٹھہراؤ سا تھا، افسوس اور گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد اس کے پاس جو بھی عورت آئی لڑکی نے یہی کہا ایسا ہونا ہی تھا۔ موصل میں خطیب کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حران میں 2 سالاروں شمس الدین اور شادبخت کو بھی گمشتگین نے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ گمشتگین کو پہلی بار پتہ چلا کہ اس کے یہ دونوں سالار دراصل صلاح الدین ایوبی کے آدمی ہیں اور جاسوس ہیں۔ ان دونوں کو قید خانے میں ڈال کر گمشتگین رات کے وقت قید خانے میں گیا۔ شمس الدین اور شادبخت کو ان کی کال کوٹریوں سے نکلوا کر انہیں اس جگہ لے گیا جہاں قیدیوں سے راز اگلوانے کے لیے کئی ایک وحشیانہ طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ وہاں 2 آدمی اس طرح لٹکے ہوئے تھے کہ چھت کے ساتھ بندھی ہوئی رسیوں سے ان کی کلائیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ان کے پاؤں زمین سے کوئی 2 فٹ اوپر تھے اور ٹخنوں کے ساتھ کم و بیش 10 سیر وزن کے لوہے کے ٹھوس گولے بندھے ہوئے تھے۔ موسم سرد ہونے کے باوجود ان کے جسموں سے پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے ان پر پانی انڈیلا گیا ہو۔ ان کے بازو کندھوں سے الگ ہوئے جا رہے تھے۔ وہاں خون کی بدبو تھی اور گلی سڑی لاشوں کا تعفن بھی۔ گمشتگین نے دونوں بھائیوں سے کہا انہیں دیکھ لو، اس قید خانے میں آنے تک تم میری فوج کے مالک اور شہزادے تھے، اب تم بیکار جذبات میں الجھ کر اس دوزخ میں آ گئے ہو۔ تم لوگ غدار ہو، تم میری آستین میں سانپوں کی طرح پلتے رہے ہو۔ میں تمہیں اب بھی بخش دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ جن لڑکیوں کو تم نے یہاں سے بھگایا اور جو 2 آدمی ان کے ساتھ گئے ہیں وہ کہاں گئے ہیں اور یہاں سے کیا کیا راز لے کر گئے ہیں۔ شمس الدین اور شادبخت مسکرا دیے اور خاموش رہے۔ گمشتگین نے کہا کیا وہ صلاح الدین ایوبی کے پاس گئے ہیں؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ دونوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ گمشتگین نے پھر کہا ان دونوں کو دیکھ لو، یہ تو جوان ہیں اس لیے ابھی برداشت کر رہے ہیں۔ تم دونوں کو میں نے ان کی طرح لٹکا کر پاؤں کے ساتھ وزن باندھ دیا
تو تم تھوڑی سی دیر میں اپنا سینہ کھول کر میرے سامنے رکھ دو گے، اس کے بغیر ہی مجھے سب کچھ بتا دو۔ شمس الدین نے کہا، وہ کوئی راز نہیں لے گئے، یہاں کوئی راز نہیں۔ تمہارے متعلق سلطان ایوبی اچھی طرح جانتا ہے کہ تم صلیبیوں کی مدد سے اس کے خلاف لڑنے کی تیاری میں ہو۔ ایوبی پوری تیاری کر کے تمہاری سرکوبی کے لیے آیا ہے، یہاں سے کوئی کیا راز لے جائے گا؟ راز صرف یہ فاش ہوا ہے کہ ہم دونوں بھائی تمہاری فوج کے سالار تھے۔ تم ہمیں معتمد سمجھتے رہے، لیکن ہم دراصل سلطان ایوبی کے آدمی ہیں۔ شمس الدین کے بھائی شادبخت نے کہا، میں دوسرا راز بھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یہ اتفاق ایسے ہوا ہے کہ 2 مسلمان لڑکیاں تمہارے پاس تحفے کے طور پر آئیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ وہ مظلوم ہیں اور مسلمان ہیں۔ تمہارا بنایا ہوا قاضی ابو الخاشب تم سے پہلے ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ ہم نے لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر بھگا دیا، اور ابو الخاشب نے ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ہم نے اسے قتل کر دیا۔ تمہیں پتہ چلا تو تم نے ہمیں قید کر دیا۔ اگر ہم قید نہ ہوتے تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جب تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہمیں بھیجو گے تو ہم پوری فوج کو سلطان ایوبی کے گھیرے میں لے جا کر ہتھیار ڈال دیں گے۔ ہماری یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ شمس الدین نے کہا، ہم پھر بھی کامیاب ہیں۔ تم ہمیں سزائے موت دے دو، ہمیں چھت سے لٹکا کر ہمارے پاؤں کے ساتھ 20 سیر وزن باندھ دو، ہمارے بازو کندھوں سے الگ کر دو، ہمیں اذیت کا کچھ احساس نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے تیر پھول بن جاتے ہیں، جسم فنا ہو جاتے ہیں، روحیں نہیں مرا کرتی۔ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں کی روحیں اللہ کو عزیز ہوتی ہیں۔ گمشتگین نے کہا، مجھے واز نہ سناؤ، مجھے وہ راز بتاؤ غدارو جو تم نے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا ہے۔ شمس الدین نے کہا، تم ہمیں غدار کہتے ہو؟ یہی راز ہے جسے تم چھپانا چاہتے ہو کہ غدار کون ہے۔ تم یہ راز آنے والی نسلوں سے اور تاریخ سے بھی نہیں چھپا سکو گے کہ تم غدار ہو۔ تاریخ چیخ چیخ کر گواہی دے گی کہ صلاح الدین ایوبی فلسطین کو صلیبیوں سے آزاد کرانے کے لیے نکلا تھا، مگر گمشتگین نام کا ایک مسلمان قلعہ دار اس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ گمشتگین نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم اگر اتنے پکے مسلمان ہوتے تو ہندوستان ہندوؤں کے حوالے کر کے نور الدین زنگی کے پاس نہ بھاگ آتے، تم غلام ملک سے آئے ہو۔ شادبخت نے جواب دیا، ہندوستان کو ہم نے ہندوؤں کے حوالے نہیں کیا تھا، وہاں بھی تم جیسے مسلمان موجود تھے جنہوں نے ہندوؤں سے دوستی کی اور تمہاری طرح اپنی ذاتی بادشاہی کے خواب دیکھے۔ بادشاہی کا نشہ انہیں لے بیٹھا اور ہندو سارے ملک پر ہاتھ صاف کر گیا۔ اگر ملک کی قسمت سالاروں کے ہاتھ میں ہوتی تو آج ہندوستان عرب کی سرزمین کے ساتھ ملا ہوا ہوتا، مگر وہاں کی فوج کو بادشاہوں نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ گمشتگین نے کہا، میں تمہیں 2 دن اور سوچنے کا موقع دیتا ہوں۔ اگر میرے سوالوں کے جواب مجھے دے دو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں اس جہنم سے نکال کر تمہارے گھروں میں تمہیں نظر بند کر دوں۔ اگر مجھے مایوس کرو گے تو میں تمہیں سزائے موت نہیں دوں گا، بلکہ انہی کال کوٹریوں میں پڑے گلتے سڑتے رہو گے۔ وقت ہے سوچ لو۔ اور وہ حکم دے کر چلا گیا کہ انہیں کوٹریوں میں بند کر دیا جائے۔ گمشتگین نے اپنے قلعے میں صلیبی مشیر رکھے ہوئے تھے،
اس نے ان پر واضح کر دیا کہ ان کا ایک ساتھی جو قتل ہو گیا ہے وہ کسی سازش کا شکار نہیں ہوا، بلکہ وہ حرم کی ایک لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ گمشتگین نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے 2 سالاروں کو قاضی کے قتل اور غداری کے جرم میں قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اس نے ان سے مشورہ لیا کہ وہ فوری طور پر سلطان ایوبی کے خلاف فوج بھیجنا چاہتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں سالاروں نے کون کون سے راز صلاح الدین ایوبی کو بیچ دیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ان رازوں سے فائدہ اٹھائے ہمیں حملہ کر دینا چاہیے۔ اس صورت میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ صلیبی مشیروں نے مدد کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ اپنے ایک آدمی کو آج ہی رات صلیبیوں کے کیمپ کو روانہ کر دیتے ہیں، اور اسی رات ایک صلیبی روانہ ہو گیا۔ موصل میں خطیب المخدوم قید خانے کی ایک کوٹری میں بند تھا، اور اس کی نوجوان بیٹی جس کا نام سائقہ تھا گھر میں اکیلی بیٹھی تھی۔ دن بھر عورتیں اس کے پاس آتی جاتی رہیں، اور سائقہ سب سے یہی کہتی رہی کہ ایسا ہی ہونا تھا۔ عورتوں نے غور نہیں کیا تھا کہ اس سے اس کا کیا مطلب ہے۔ 2 جوان لڑکیوں نے اس کے ان الفاظ اور انداز کو نظر انداز نہ کیا۔ انہیں کچھ شک سا ہوا۔ رات جب سائقہ گھر میں اکیلی تھی تو یہ دونوں لڑکیاں اس کے گھر میں داخل ہوئیں۔